اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت روزے رکھنے کی محرم کی ہے، یعنی محرم کے روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رات کی نماز کی ہے، یعنی تہجد کی نماز کی۔ اب فضیلت تو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے روزے کی بیان کی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ اسے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی لاسٹ ایئر جو آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ حدیث اور قرآن کی بات کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، جی 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 سال روزے رکھنے کا ثواب ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے نبی سے بڑھ کر جو بات کرتے ہیں نا حدیث اور قرآن کو بڑھا چڑھا کر، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کی بھی بڑی سخت سزا ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، نئی بات ایجاد کی، نئی بات بیان کی، ما لیس فیہ فہو رد، تو اس میں اس حقیقت جو اس میں نہیں تھا، یعنی جو دین کا حصہ نہیں تھا اور اس نے بیان کر دیا اور لوگوں کو یہی یعنی کہ ظاہر کروایا کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو فہو رد، کہ وہ مردود ہوگا، اس سے قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، جو طریقہ دین کا نہیں ہے وہ طریقہ ہم اپنا لیتے ہیں دوسروں کی سنائی باتوں سے، تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو نبی کی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یا قرآن حدیث کی بات کو یعنی بیان کرنا بڑھا چڑھا کر، تو یہ نبی پاک پر ہم جھوٹ باندھتے ہیں۔ بس اتنی بات کرنی چاہیے جتنا حکم ہے، اور اتنی بات یہی ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موبائل میں آئے دن سوشل میڈیا پر، جی 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 50 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ویسا کر رہے ہیں، محرم میں یہ بھی کریں وہ بھی جتنا حکم ہے حدیث کے حوالے سے، قرآن کی روح سے، ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن پر لے آئیں، زندگیوں میں سکون مل جائے گا، حدیث اور قرآن۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سرچ کرنا چاہیے جس بات کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں وہ اتھینٹک بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ بات اتھینٹک نہیں ہے، نہ قرآن کے لحاظ سے قرآن کا کوئی حوالہ نہیں ملتا یا حدیث کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا آپ کو، تو وہ پھر ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔